حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ اس دن مجھے رسوائی سے محفوظ فرما جس دن کے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اور ہمارے پیغمبر کے بارے میں فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ نبی کو اور نبی کے ساتھ والوں کو رسوا نہیں کریں گے، پہلے سے اعلان کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور آپ کے لیے اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ شان ہے ہمارے پیغمبر۔ صاحب مشکات نے اخیر کے اندر، مشکات شریف کے اخیر میں باب ثواب هذه الامہ قائم کیا ہے، اس امت کا ثواب اور اس امت کی شان کا۔ اس امت کا کیا کہنا، جس کے شروع میں میں ہوں، جس کی بیچ میں مہدی ہے، اور جس کے اخیر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، وہ انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے۔ اور علامہ اقبال کہتا ہے گر حسابم رابگیری ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ اگر میرا حساب لینا ہی ہے اللہ تو حضور علیہ السلام سے میرے نامہ اعمال کو چھپا کے رکھیے تاکہ میں آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کی کرامات فیوزات تواتر تک پہنچے ہیں، وہ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر قیامت کے دن آپ نے مجھے گناہگاروں کے اندر اٹھانا ہے تو مجھے نابینا کر کے اٹھائیے تاکہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ سب کو قیامت کی فکر ہے۔ فرید الدین عطا فرماتے ہیں کہ اللہ جب آپ مجھے دنیا سے لے جائیں تو نور ایمان کے ساتھ لے جائیں، اور لحد کے اندر پہنچنے سے پہلے پہلے میرے گناہ معاف کر دیں۔ اللہ ہم سب کو جنت کے اندر جمع فرمائے جیسے یہاں جمع ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم، مشکات میں روایت، آدم و مادونا، آدم کا آدم علیہ السلام اور جو ان کے علاوہ ہیں، یہ سب کے سب میرے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جمع ہوں گے، ولا فخر، اور میرے بطور فخر کے نہیں کہتا، بطور حقیقت کے کہتا ہوں۔ اور اس پوری امت کا نام حمادون ہے، چونکہ ہر وقت تحمید پڑھتے ہیں، بخاری کے ختم کے وقت بھی تحمید پڑھ رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ فضائل اعمال میں موجود ہے، جو ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی ہمیشہ تعلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے امت کو میرا سلام کہو، اور سلام کے بعد ان کو یہ کہو کہ جنت کی زمین چٹیل میدان ہے اور اس کے اندر کوئی باغ بغیچہ نہیں ہے، تم دنیا میں تسبیحات پڑھتے رہو، نیک اعمال کرتے رہو تو جنت کی زمین آباد ہوتی رہے گی۔ اور آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ تہہ دل سے پڑھ لے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک پودا لگا دیتے ہیں، درخت، کہ اگر عربی گھوڑے پر سوار ہو کر کے 100 سال تک اس کے نیچے دوڑتا رہے گا تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور مفتی محمد ظہرعلی خان مرحوم ایک قصہ سناتے تھے کہ حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، شان و شوکت کے ساتھ،
پورا لشکر تھا، فضا میں تھے۔ نیچے ایک آدمی نے کہا سبحان اللہ ما اوتیت سلیمان ابن داؤد، سبحان اللہ کتنی بڑی اچھی حکومت دی ہے اللہ نے سلیمان ابن داؤد کو۔ اللہ نے اس کا وہ کلمہ حضرت سلیمان تک پہنچایا اور وہ نیچے اتر آئے اپنے لشکر سمیت، اور اس آدمی سے کہا تم نے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، یہ سلیمان ابن داؤد کی تمام حکومت آسمان و زمین سے اس کلمے کی قیمت جو تم نے سبحان اللہ کہا ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ترجمہ کر کے ختم کر۔ آخری امام بخاری نے جو باب قائم کیے ہیں علم الکلام سے متعلق، جہمیہ کا رد ہے، اور لکھا ہے جہم ابن صفوان کا قول عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ہم یہودیوں کا قول تو نقل کر سکتے ہیں لیکن جہم ابن صفوان کے بکواسات کو نقل نہیں کر سکتے کہ کیا کیا بکواس اس نے کہیں۔ اور آپ نے امام ابو حنیفہ نے اس کو کہا اخرج عنا یا کافر، اے کافر ہمارے پاس سے نکل جا۔ تو اللہ کی صفات کا منکر تھا، کوئی اللہ کی صفات کو نہیں مانتا۔ خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، آپ نے پڑھے ہیں حدیث کی کتابوں میں، ان کے عقائد پڑھے ہیں اور اس پر بحث پڑھی ہے۔ معتزلہ بھی چونکہ میزان کے منکر تھے، ترازو کے، اس لیے امام بخاری نے آخری عنوان ترازو کا قائم کیا ہے تاکہ معتزلہ کی رد ہو جائے کہ ترازو ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پہلے سے جانتے ہیں تو پھر حساب کتاب کی ضرورت ہی کیا ہے۔ علماء اہل سنت کہتے ہیں اتمام حجت کے لیے ہوگا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوا اور بغیر حساب کتاب کے مجھے جہنم میں بھیج دیا۔ تو اللہ اتمام حجت فرمائیں گے، ایک ایک بات پوچھیں گے، اس کو اقراری بنائیں گے، پھر اس کی مرضی ہے جہنم میں بھیجے یا جنت میں۔ وہ مشہور قصہ موجود ہے کہ ایک شخص لایا جائے گا، اس کے گناہ کے رجسٹر 99 ہوں گے تا حد نظر فرشتے، اور اللہ پوچھیں گے کیا میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ تو وہ کہے گا نہیں، اقرار کرے۔ اخیر میں اللہ فرمائیں گے تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اور ایک پرچی لائی جائے گی، اس پرچی کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ وہ پرچی اٹھا کر کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ 99 کے 99 رجسٹر اوپر کو اٹھ جائیں گے۔ نہ معلوم کس اخلاص کے ساتھ اور کب اس نے وہ کلمہ پڑھا تھا جس کے سامنے سارے گناہ اور ساری چیزیں ڈھیر ہو گئی، ختم ہو گئی، اور وہ کلمہ اونچا ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی بخشش آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے اور قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ باب اللہ کے اس قول کی تشریح میں کہ ہم رکھیں گے ترازو انصاف کی۔ قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے، اس لیے ہر جگہ امام بخاری باب باندھتے ہیں تو اگر کوئی آیت ہوتی ہے تو پہلے وہ آیت نقل کرتے ہیں، اور بدء الوحی کے اندر بھی وہاں پر بھی انما الاعمال سے پہلے بھی وہاں آیت نقل کی ہے اور آیت کے بعد پھر آگے حدیثیں نقل کی ہیں۔ ہر جگہ یہی دستور ہے ان کا۔ تو فرمایا ترازو ہوں گے، جمع کا صیغہ لایا تو کسی نے کہا کہ الگ الگ ترازو ہوں گے ہر چیز کے لیے، اور کسی نے کہا نہیں ایک ترازو ہوگا لیکن بہت بڑا ہوگا، اس کی وجہ سے اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے موازین کو جمع لایا گیا۔ جیسے کذبت قوم نوح المرسلین، تو قوم نوح نے تو ایک رسول کو جھٹلایا تھا، لیکن ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔
اور آپ نے یہ بھی فرمایا من نوقش فی الحساب فقد ہلکا، جس کے ساتھ قیامت کے دن قد کرید ہو گئی، چون چرا ہو گیا، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ بچ نہیں سکتا۔ تو فقیہۃ هذه الامہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے